اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 7 آیات مبارکہ پر مشتمل قرآن پاک کا یہ 37واں رکوع اور سورہ بقرہ کا 36واں رکوع ڈیوائن میگنانیمٹیز یعنی ربانی برکات کا نقشہ کھینچ رہا ہے، جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکات کا تذکرہ نہایت مدلل انداز میں کیا گیا ہے۔ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ بونے پر 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یوں ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ جائیں، یعنی ایک نیک عمل 700 برکات میں ڈھل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، وہ بڑی ہی وسعت والا صاحب علم ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل 10 سے 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ جس قدر اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، خرچ کر کے نہ جتلانے والے، نقصان نہ پہنچانے والوں کے لیے یہ ربانی برکات ہیں کہ خوف اور غم ان سے دور ہو جائے گا۔ پھر یہ حقیقت بھی کھل گئی کہ اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ غنی اور حلیم ہیں۔ رکوع احسان جتلانے والوں کی مثال دے کر واضح کر رہا ہے کہ ایسی چٹان کی مانند ہیں جس پر مٹی جم گئی ہو، زوردار بارش ہونے سے مٹی بہہ جائے اور فقط چٹان باقی رہ جائے، یوں ان کی کمائی میں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ ایسے منکرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت مبارکہ میں کچھ اور خوبصورت انداز میں ربانی برکات کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اس یقین سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، دل کی خوشی ہو، ان کی مثال اونچی جگہ پر موجود باغ کی سی ہے جس پر زوردار بارش ہو تو دگنا پھل لگے، اور اگر بارش نہ برسے تو شبنم کی ہلکی سی پھوہار ہی کافی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ رکوع کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، یہاں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد ابھی ناتواں ہو، عین اس وقت آگ کا ایک بگولا اس باغ کو جلا دے۔ یہ خوبصورت تمثیل ترغیب دے رہی ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتلانے والا ربانی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر واضح کرتے ہیں تاکہ تدبر اور تفکر سے کام لیا جائے۔ دعا ہے کہ کریم مولا ہمیں انفاق فی سبیل اللہ پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت بخشے، احسان جتلانے کے شر سے محفوظ رکھے تاکہ ہمیں کوئی خوف رہے نہ ہی کوئی غم۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔